یا نقص؟ نقص جی تھکی ہوئی ہوگی. تو آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ نگاہ کے تھکنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان جب دن میں دھوپ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے کسی چیز کو غور سے، تو کچھ دیر کے بعد سر میں بوجھ آتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے نا. تو انسان فوراً سر جھکاتا ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، بوجھ آ جاتا ہے اس پر. تو اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے ایک تنبیہ فرمائی کہ اگر تمہیں میری اس بات پر یقین نہیں کہ آسمان میں نے اتنے مرتب بنائے ہیں کہ اس میں ہلکا سا دراڑ کوئی نشان نہیں، تو تم تجربہ کر لو، دیکھ لو آسمان کو بار بار، لیکن تم اپنے سر جھکانے پہ مجبور ہو جاؤ گے، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، لیکن اللہ پاک کے اس آسمان کے نظام کے بنانے میں تمہیں کوئی نقص اور کمی نظر نہیں آئے گی. بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ 4 آیات کا ترجمہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورۃ الملک کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس سورت کو سورۃ الملک کیوں کہتے ہیں. تو آپ حضرات کیا فرمائیں گے؟ جی پہلی ہی آیت میں لفظ آ رہا ہے کون سا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. ٹھیک ہے، اچھا اس ملک کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہت ہے. بات سمجھ گئے؟ بادشاہت ہے. تو چونکہ اللہ پاک کی کامل بادشاہت کا بیان ہے اور بادشاہت کو ملک کہتے ہیں عربی میں، اسی لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الملک رکھا گیا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ الملک کا موضوع کیا ہے. موضوع جیسے آپ حضرات نے پچھلے سال پڑھا کہ ہر سورت کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے. اب وہ تو چھوٹی صورتیں تھی نا، یہ تو بڑی 2 رکوع والی صورت ہے، 30 آیتیں ہیں اس میں، لیکن اتنی بڑی صورت کا بھی ایک موضوع ہوگا، ایک عنوان ہوگا، ٹاپک ہوگا اس کا، جس سے سمجھ آئے گا کہ بھئی اللہ پاک اس پوری صورت میں ان 30 آیات میں کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو سورۃ الملک کا موضوع کیا ہے وہ لکھیں. لکھ رہے ہیں دوستو؟ موضوع مسئلہ توحید کی تشریح، مسئلہ توحید کی تشریح. تشریح کہتے ہیں نا بھئی، اس کی شرح ہے. تو مسئلہ توحید کی تشریح اور کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری، اور کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری. تو کائنات کے حقیقی بادشاہ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو جو سچ اور حق میں بادشاہ ہے، تو ہمارے لیے لائق یہی ہے کہ ہم اسی کے وفادار رہیں، ہم اسی کے وفادار رہیں. اور اسی وفاداری کو کہا جاتا ہے توحید. بات سمجھ گئے؟ تو موضوع کیا لکھا آپ حضرات نے؟ مسئلہ توحید کی تشریح اور کائنات کے حقیقی بادشاہ کی وفاداری. سمجھ گئے؟ یہ اس سورت کا موضوع ہے. اچھا اس سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ آپ سمجھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں حاصل کلام، نچوڑ. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی بیان سنیں، جمعے کے دن آدھا گھنٹہ 35 منٹ بات ہوتی ہے، کوئی بزرگ آتے ہیں وہ 1 گھنٹہ بیان کریں گے، کوئی اس سے بھی زیادہ، لیکن آخر میں وہ کہیں گے کہ بھائی میری ساری باتوں کا مقصد یہ بات تھی. تو جو آخر میں بات ہوتی ہے وہ خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے. تو سورۃ الملک کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کا خلاصہ لکھیں
معبود برحق کی قدرت، معبود برحق، معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر، معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر، میم ضا الف ہا اور را، ضا تو ضا والی، اور اس کے مظاہر، سمجھ گئے؟ یہ لکھ لیا؟ اچھا اس کے ساتھ نمبر 1 لگائیں، چیز رہ گئی، نمبر 1 لگائیں، اس بات کے ساتھ نمبر 1 لگائیں، معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر، یہ ہے نمبر 1، لکھ لیا؟ اور اس کے ساتھ ایک بریکٹ میں لکھیں آیت نمبر 1 تا 19، آیت نمبر 1 تا 19 لکھ لیا؟ اب نیچے لائن میں لکھیں نمبر 2، معبودان باطلہ کی عاجزی، معبودان باطلہ کی عاجزی، اللہ معبود برحق ہے اور اللہ کا غیر معبود باطل ہے نا، تو پہلی بات کیا تھی؟ معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر، اور دوسری بات ہے معبودان باطلہ کی عاجزی۔ اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھے آیت نمبر 20 تا آخر سورت، آیت نمبر 20 تا آخر۔ اب آپ دوسرے سال میں ہے نا، تھوڑا سا یعنی آپ کا تعلیمی معیار اوپر جائے گا۔ ابھی پچھلے سال آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ بھئی خلاصہ یہ کون سی آیات سے ماخوذ ہے، تو سورۃ الملک کے خلاصے میں کتنی باتیں؟ 2 باتیں، 2 باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ معبود برحق کی قدرت اور اس کے مظاہر۔ مظاہر سمجھتے ہیں دوستو؟ مظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے، بات سمجھ گئے؟ جیسے ایک آدمی آ کے کہے کہ جی میرا کنسٹرکشن کا کام ہے اور میں کراچی کا مانا ہوا آدمی ہوں، اچھا بھئی آپ نے کیا بنا؟ تو اگر واقعتاً وہ آپ کو بتا سکے تو یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہوں گے، بات سمجھ؟ تو اللہ پاک کی ذات معبود برحق ہے اور قادر مطلق ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں، اس کے مظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے، دنیا کا سارا نظام یہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ گئے؟ تو اس کے مظاہر بھی ہے، اور یہ آپ کو کون سی آیات سے پتہ چلے گا؟ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 19۔ دوسرا حصہ خلاصے کا کیا ہے؟ معبودان باطلہ کی عاجزی۔ اب اللہ کے مقابلے میں جس نے بت بنائے، مورتیاں بنائی، آگ، گھوڑا، گائیں، گدھا، لکڑی، پتھر، مٹی، قبر، یہ سب معبودان باطلہ ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بالکل عاجز ہے، زیرو ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا بیان آیت نمبر 20 سے سورت کے آخر تک چلے گا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ باتیں لکھ لی دوستوں؟ ٹھیک ہے، اچھا آگے اب ہمیں 2 باتیں اور سمجھنی، 2 باتیں، فائدہ نمبر 1 اور فائدہ نمبر 2، 2 فائدے آئیں گے دوستو۔ لکھیں فائدہ نمبر 1، احسن عملا، احسن عملا، یہ دیکھیں یہاں سے اللہ بھلا کرے، آیت نمبر 2 میں آپ کو نظر آئے گا ایکم احسن عملا، نظر آ رہا ہے؟ یہ احسن عملا لکھ لیا؟ فائدہ نمبر 1، احسن عملا، یعنی اس سے متعلق ایک بات آنی ہے ابھی، وہ کون سی بات ہے؟ لکھیں لفظ احسن سے یہ اشارہ ہو گیا
لفظ احسن سے یہ اشارہ ہو گیا کہ آخرت کا مدار، آخرت کا مدار وہ معیار ہے، مقدار نہیں۔ آخرت کا مدار وہ معیار ہے، معیار کوالٹی، وہ معیار ہے، مقدار نہیں۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہوتا ہے معیار، ایک ہوتا ہے مقدار۔ کوالٹی ہے، ایک کوانٹٹی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک بچے کو 100 روپے دیے اور اس کو کہا بھئی 100 روپے کی بسکٹ لے آؤ، وہ اتنی بڑی تھیلی بھر کے لے آیا، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آنے والے بسکٹ نہایت ناقص درجے کے آئے، تعداد تو زیادہ آ گئے لیکن چیز اچھی نہیں آئی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بچہ گیا اور وہ جا کے بسکٹ کے صرف 2 پیکٹ لایا 100 روپے کے، مقدار تو کم ہے لیکن معیار اس کا اچھا ہوگا۔ تو قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ پاک نے جو فرمایا نا، ہم آزمائیں گے تمہیں کہ ایکم احسن عملا، کون ہمارے پاس معیار والا عمل لے کے آیا ہے، مقدار نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو آخرت میں اللہ پاک کے ہاں مدار وہ بندوں کا معیار ہے، مقدار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ اسی لیے علماء نے یہاں ایک بات بھی لکھی ہے، بعض علماء نے، یہ بڑی اہم بات ہے اس کے ضمن میں، کہ قیامت کے دن جو وزن اعمال ہے، قیامت کے دن جو وزن اعمال ہے، یہ کثرت تولنے کے لیے نہیں ہوگا، اخلاص تولنے کے لیے ہوگا۔ قیامت کے دن جو وزن اعمال ہے، ترازو لگے گا نا، ہمیشہ حدیث سنتے ہیں نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے۔ اب یہ جو ترازو میں بندوں کے اعمال تلیں گے، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ بھئی ایک پلڑے میں نیکیاں ہیں، ایک میں گناہ ہے نا؟ تو علماء نے لکھا کہ یہ ترازو جو اللہ پاک قائم فرمائیں گے، اس کا مقصد اعمال کی کثرت کو تولنا نہیں ہوگا، اعمال کے اخلاص کو تولنا ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ اخلاص کو تولنا ہوگا۔ اس لیے کتنے لوگ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے واقعات سنائے کہ ان کے پلوں میں گناہوں کے انبار ہوں گے، لیکن فرشتہ آ کر ایک پرچی رکھ دے گا اس میں، جس کا حدیث کا نام ہی حدیث البطاقہ ہے۔ بطاقہ عربی میں کہتے ہیں پرچی کو، پرچہ۔ تو فرمایا ایک فرشتہ آئے گا، اس کے پاس ایک بطاقہ ہوگا، پرچی ہوگی، اور وہ اس پرچی کو اس بندے کے نیک اعمال والے پلڑے میں ڈال دے گا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ اس طرح ہیں کہ وہ گناہوں کا پلڑا جو اتنا جھکا ہوا ہوگا، وہ اتنا اوپر چلا جائے گا کہ لوگ کہیں گے آسمانوں میں غائب ہو گئے۔ ایک پرچی کا ظاہر سی بات ہے کہ یہ وزن کثرت کا تو نہیں ہے، یہ اخلاص کا ہے کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا لیکن اتنے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا کہ وہ اس کے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے فائدہ نمبر 1۔ اس لیے اگر امتحان میں سوال آ جائے کہ بھئی احسن عملہ کا مصداق بیان کریں یا تعریف بیان کریں، یا آپ نے جو سبق میں سنا ہے اس کو قلم بند کریں، تو آپ کو یہ بات لکھنی ہوگی کہ یہاں احسن سے اشارہ ہے کہ اللہ پاک کے یہاں مدار مقدار نہیں ہے، معیار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ فائدہ نمبر 2، احسن عملہ، دوبارہ لکھیں، یہ بھی اسی سے متعلق بات ہے۔ حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل
کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے دوستو. آپ نے تشریح پڑھ لی کہ بھئی انسان اخلاص کے ساتھ کام کر لے اور اس طرح کر لے اس طرح. اب تو دنیا میں ہر بندہ کہے گا کہ جی میں تو پورے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں. تو اس کے لیے کوئی کسوٹی تو ہو, کوئی پیمانہ تو ہو. تو حسن عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کی تلاوت شروع فرمائی. اچھا, نماز میں نہیں, ہاں عام مجلس میں سورۃ الملک کی تلاوت شروع فرمائی. کس نے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ احسن عملہ تک پہنچ گئے تو رک گئے. جب آپ احسن عملہ تک پہنچے تو رک گئے. اور فرمایا کہ احسن عملہ کا مصداق وہ شخص ہے. فرمایا کہ احسن عملہ کا مصداق وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو. سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت میں مستعد اور تیار ہو. اللہ کی اطاعت میں مستعد جانتے ہیں نا, تیار بیٹھا ہو, تیار, مستعد اور تیار ہو. تو گویا آپ نے حدیث پاک میں حسن عمل کے لیے دو نشانیاں فرمائی. جو حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرے گا اور جو اطاعت کے لیے فوراً تیار بیٹھا ہوا ہوگا, ٹائم نہیں لگائے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ گئے؟ تو اگر اس کا بھی سوال آ سکتا ہے کہ بھئی احسن عملہ سے متعلق حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے کون سی دو نشانیاں فرمائی, تو آپ نے یہ دو نشانیاں لکھنی ہوں گی. سمجھ آ گئی بات؟ تو آج اتنا کافی ہے دوستوں, اور سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں, اور اب انشاءاللہ اگلی منگل کو پھر ملاقات کریں گے. سبق تو ہمارا ایک دن ہو گیا, لیکن وقت ہے. پچھلی مجلس میں بھی سبق کم ہوا, آج بھی کم ہوا. ویسے وقت جو ہے وہ 8:25 تک ہے ہمارا, 7:45 سے. یہ 40 منٹ کا گھنٹہ ہے ہمارا. تو شروع ہے انشاءاللہ. شروع میں تو تھوڑا سبق ہوتا ہے نا, پھر زیادہ سبق ہو جائے گا. ہمارے ہاں دور حدیث کے جو طلبہ ہیں آخری سال کے, آپ جانتے ہیں ان کا سال کے آخر میں رات کو بھی سبق ہوتا ہے. رات کو ہم یہاں ہوتے ہیں, کبھی 11, 11:30, کبھی 12 تک بھی ہوتے ہیں. پھر کتاب ختم ہوتی ہے, پھر ختم بخاری شریف ہوتا ہے. تو آپ حضرات کا بھی دوسرا سال ہے نا, تو خیال کریں رات کو سبق ہوں گے 12 بجے تک. پھر آئیں گے نا انشاءاللہ. ایسے لوگ چاہیے. السلام علیکم.